الرحمن الرحیم المالک۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و محترم قابل احترام سامعین، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ہر مومن اس بات کی فکر و کوشش کرتا ہے کہ اس مہینے میں کچھ نہ کچھ اچھے اعمال کر لے اور جن چیزوں کی تعلیمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ان تعلیمات پر عمل کرنے والا بن جائے، تاکہ یہ رمضان کا مہینہ صحیح معنوں میں اللہ پاک کی عبادت و بندگی میں گزر جائے اور رمضان کے انعام و فیض سے، رمضان کی برکتوں سے مومن فائدہ مند یعنی فائدہ اٹھانے والا بنے۔ چنانچہ اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو رمضان میں جن چیزوں کے اہتمام کرنے کی تعلیم دی تھی ان میں سے ایک چیز کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ایک تفصیلی حدیث جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا تعارف بھی کروایا اور اس کے اندر کیے جانے والے اعمال کی وضاحت بھی فرمائی اور رمضان کی خصوصیت کا بھی تذکرہ کیا۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ ذکر کیا کہ رمضان میں 4 چیزوں کا اہتمام کیا کرو۔ 2 چیزیں وہ ہے جس کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو اور 2 چیزیں وہ ہے جس سے کوئی انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا، یعنی ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے، ہر ایمان والا اس کا محتاج ہے۔ 2 چیزیں جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، ان میں سے پہلی چیز کلمہ طیبہ کی کثرت اور دوسری چیز استغفار کا اہتمام۔ 2 چیزیں وہ ہے جس کے ذریعے بندے مومن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، دوسری چیز جس کے ذریعے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل بے نیاز نہیں ہے، اس کا حاجت مند ہے، وہ ہے ایک سوال جنت کا اور دوسرا سوال جہنم سے پناہ کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پورے رمضان میں اہتمام کے ساتھ جنت کی دعا کرنا، جنت کو پانے کی دعا کرنا اور جہنم سے بچنے اور جہنم سے محفوظ رہنے کی بھی دعا کرنا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے رہنا کہ یہ 2 چیزیں ہم کو عطا ہو جائے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائے اور جہنم سے بچ جائے۔ یہ 4 باتیں وہ ہیں جن کے بارے میں امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بہت آسان اور مختصر عمل کرنے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایت دی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم چلتے پھرتے کلمہ طیبہ کا اہتمام کر سکتے ہیں، استغفار کا ورد کر سکتے ہیں، دعاؤں میں اللہ پاک سے جنت کی طلب، جہنم سے پناہ مانگ سکتے ہیں۔ جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں اس کا طریقہ بھی بتلایا گیا کہ جب مومن بندہ نماز فجر اور نماز مغرب ادا کرتا ہے تو 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لے تو یہ بندہ اگر موت آ جائے اس کو تو فوری جنت میں چلا جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان میں جہاں بہت سارے اعمال کرتے ہیں وہیں ان اعمال کو بھی اپنے ذکر و اذکار میں اور اپنے مخصوص ذکر میں اس کو شامل کر لے اور اس کا اہتمام بھی کرنے والے بنے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نجات و کامیابی اور دونوں جہاں کی فلاح کی تعلیم سے نوازا ہے، اس شخصیت اور اس ذات گرامی کو بھی یعنی درود پاک کا کثرت سے اہتمام کرنے والے بنے۔ انہوں نے ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی نجات دلانے کے بہت سارے طریقے اور رہنمائی ہماری فرمائی ہے۔ یقیناً اس ذات گرامی کا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ رمضان میں ان اعمال کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے امید ہے کہ ہمارا رمضان صحیح گزرے گا، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ 11 مہینوں کو بھی صحیح گزاریں گے، لہٰذا ہم کو دنیا اور آخرت کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔